بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے کھجور کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھجور ایک بڑا مشہور پھل ہے، مجھے اتفاق سے یہ بہت پسند ہے۔ آپ کبھی میں جب ٹیچ کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ کھجوریں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے بہت سے دوست مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تھیلے میں سے نکالو کھجوریں، اور الحمدللہ نکلتی ہیں، اور مدینہ منورہ سے ساری منگوائی ہوتی ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو کھجور ایک پھل ہے جس کی کاشت ہمیشہ بنجر علاقوں میں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے سے ریتلے ایسے علاقے میں جو ریتلا اور تھوڑا سا چکنی مٹی ہوتی ہے نا، اس کے مکسچر میں وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، موسم ذرا گرم ہوتا ہے، یہ وہاں کی پیداوار ہے۔ سعودیہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کھجوریں کھانے اور بیکنگ کے لیے بے پناہ استعمال ہوتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں یہ مسلسل لوگ خوراک کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں اور اسے کھا کے گزارا کرتے رہے ہیں۔ معدے کے بہت سے مسائل اور ہاضمے کے لیے یہ بہت مفید ہے، قبض دور کرنے میں یہ مددگار ہے۔ کھجور کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: نرم، سخت اور بہت سخت۔ جو بہت سخت کھجور ہوتی ہے نا، افادیت میں ایک جیسی ہے، پراپرٹیز ملتی جلتی ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن جو سخت ہوتی ہے نا اسے ہم چھوارا کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی نکاح وکاح میں جو بد بانٹتے ہیں نا، اس میں چھوارے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس میں تازہ کھجور نہیں استعمال ہوتی۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں کھجور کی کل پیداوار 9.8 10 ملین ٹن سالانہ ہے۔ نمبر 1 پہ مصر ہے، 1.7 ٹن سالانہ۔ نمبر 2 پہ سعودیہ، 1.6 ٹن سالانہ۔ نمبر 3 پہ ایران، 1.3 ٹن سالانہ۔ نمبر 4 پہ آپ کا الجیریا آ جاتا ہے، وہاں پہ 1.2 ٹن سالانہ ہے، 0.8 کے ساتھ۔ عراق 5ویں نمبر پہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 6 نمبر پہ ہے، یہاں کھجور 0.5 ملین ٹن سالانہ پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی چلے جائیں پاکستان کے علاقوں میں، تربت ہے، پنجگور ہے، گوادر ہے، خیرپور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ علاقے کھجور کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ کو، بلکہ میں وہاں گیا ہوں، وہاں باقاعدہ منڈی بنی ہوئی ہے جہاں پہ تھوک کے حساب سے جتنی مرضی آپ کھجوریں خریدیں، لیکن ساری کھجوریں اپنی جگہ۔ جو مکہ اور مدینہ کی مخصوص چند کھجوریں ہیں نا، وہ انتہائی مہنگی، انتہائی نایاب اور بہترین سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں کھجور کا ذکر 22 دفعہ آیا ہے۔ کسی اور پھل کا اتنا ذکر قرآن حکیم میں نہیں آیا جتنا کھجور کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں یہ جنت کا پھل ہے۔ تو دنیا میں کھجور کی 400 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 300 سے زیادہ اقسام صرف سعودی عربیہ میں۔ وہ سبھی کھجوریں میٹھی ہیں، لذیذ ہیں، مگر بعض کھجوروں کو ان کی اضافی خوبیوں کی بدولت بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ ان کھجوروں میں اجوا ہو گئی، براری ہے، امبر ہے، کلمی ہے، مدجول ہے، صفاوی ہے، خضری ہے، خلا ہے، سگائی ہے، سکاری ہے، اور بہت سی قسمیں ہیں جو، لیکن 20-25 ہیں جنہیں پریمیئر کہتے ہیں۔ یہ میں ان کے نام بتا رہا تھا، ان میں سے کچھ کے نام کچھ۔ اجوا یہ بڑی مقدس کھجور مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ حضور رسول کریم کو بہت پسند تھی۔ اجوا کو کھجوروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا پودا حضور رسول کریم نے مسجد قباء کے بالکل ساتھ لگایا تھا۔ اس کھجور کا ماخذ جو ہے یہ مدینہ منورہ ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے،
اوول شیپ کی ہے، گہرا رنگ ہے، لذیذ ہے، ذائقہ بہت اچھا ہے، نرم ہے۔ تو اس کھجور کے کاشت کے لیے خاص مٹی اور خاص آب و ہوا کی ضرورت ہے، اور وہ آب و ہوا اور یہ مٹی اسے مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وہیں کی پیداوار ہے، چونکہ ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیداوار ایک مخصوص علاقے میں مخصوص حد تک ہوتی ہے، اس لیے یہ قدرے دوسریوں کی نسبت مہنگی ہے۔ ذائقہ تو اپنی جگہ، یہ کھجور جو ہے نا دل کے مریضوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات سے بھرپور کھجور ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ غذا کے وہ اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو کسی بھی مہلک چیز سے بچاتے ہیں، جیسے وٹامن اے، سی، ای، معدنیات میں بہت چیزیں ہیں، کاپر، زنک، سیلینیم۔ یہ انسانی جسم کو زہر آلود چیزوں سے بچاتے ہیں، اور اس کھجور میں یہ بھرپور چیزیں شامل ہیں۔ اس کھجور میں ایسی اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان، کہتے ہیں حدیث شریف ہے کہ انسان اگر صبح 7 کھجوریں کھا لے نا تو اسے شام تک کوئی چیز ڈس جائے، کوئی زہریلی چیز وہ کھا لے اس پر اثر نہیں کرتی۔ سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت ہے کہ میں بیمار تھا، حضور رسول کریم تشریف لائے، انہوں نے مجھے پوچھا حال، پھر میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے تمہیں دل کا عارضہ لگتا ہے، ایسا ہے تم فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ اجوا کی 7 گٹھلیاں، اجوا کی 7 کھجوریں لے کے گٹھلیوں سمیت انہیں پیس کے وہ جو پاؤڈر بنے گا یا جو شکل اس کی وہ پاؤڈر سا یا کیا مرکب سا بن جائے گا، وہ تم کھا لو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ چنانچہ اس کا انہیں فائدہ ہوا۔ اس حدیث کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مستند ہے، لیکن یہ ایک اپنی بحث ہے۔ لیکن میں اور میرے جیسے بہت سے لوگوں نے جب کبھی نہ کبھی دل کا عارضہ ہوا، انہوں نے اسے آزما کر دیکھا ہے، الحمدللہ اس سے بڑی شفا ہے اور بڑا فرق ہے۔ یہ کھجور جو ہے نا، اس کا وزن ایک کا 20 سے 25 گرام 24 گرام کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر آپ 1 کلو لیں تو بمشکل 60 دانے کے قریب 55-60 دانے اس میں چڑھتے ہیں۔ ایک اور کھجور ہے صفاوی، آئرن اور کیلشیم سے بھرپور یہ کھجور ایک بہترین غذا ہے۔ اس کے 20 گرام میں 1% آئرن اور 1% کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کھجور فائبر، سلفر، آئرن، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیز، کاپر اور میگنیشیم سے بھرپور بہترین غذائی اور ذائقہ دار کھجور ہے۔ اجوا کھجور کے بعد اس کھجور کی ڈیمانڈ دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ہے۔ غذائیت میں یہ اجوا سے ملتی جلتی ہے، مگر سائز میں اس سے قدرے بڑی ہوتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا سائز اس کا بڑا ہوتا ہے۔ مدجول، یہ بھی ایک مہنگی کھجور ہے۔ اس کی کاشت سعودیہ کے علاوہ یروشلم کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کافی لمبی ہوتی ہے اور اپنی نرمی کے باعث جوس بنانے کے کام آتی ہے۔ میٹھی ہونے کے باوجود اس میں شوگر کی خصوصیات بہت کم ہوتی ہیں، اسے کھجوروں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ امبر، یہ میری پسندیدہ کھجور ہے، عام کھجوروں سے بہت لمبی اور چھوٹی سی گٹھلی کی مالک ہوتی ہے۔ اپنے ذائقے اور غذائیت کی وجہ سے یہ بڑی مقبول ہے۔ تو ان کھجوروں کے علاوہ کھجوروں کی بہت سی اقسام ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک شاندار کھجور ہے۔ یروشلم کے مشرقی حصے میں بیرہ بردار تک ایک صحرا ہے، اسے یہودی صحرا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا صحرا کہہ لیں یا یہودی صحرا کہہ لیں، وہ صحرا وہاں پہ ہے۔ پچھلے دنوں وہاں کھدائی ہو رہی تھی، تو جب کھدائی کی نا
تو وہاں سے کچھ کھجوروں کے بیج ملے. یہ وہ کھجوریں تھیں جو بیبلین دور میں آج سے 2-2.5 ہزار قبل وہاں بیجی جاتی تھی اور بڑی یونیک تھی. وہ ناپید ہو چکی تھی. ان بیجوں سے جب پودے لگائے گئے تو ان میں میل اور فیمیل بھی علیحدہ علیحدہ تھے. پودوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ میل اور فیمیل ہو دونوں تب چلتے ہیں. میرے پاس ایک بلگری کا میں پودا لگایا، بڑا عرصہ لگا رہا، کوئی پھل نہیں دے رہا تھا. میں نے 2 اور ایک جگہ لگائے، 2 تھے، ایک میل تھا ایک فیمیل، وہ خود پودا پھل دینا شروع ہو گئے. پپایا جو اب ریڈ لیڈی یا دوسرے آئے ہیں ان میں تو نہیں، لیکن پرانے جو دیسی پپایا تھا اس میں بھی میل ہو تو فیمیل پھل دیتی تھی ورنہ نہیں. چنانچہ یہ بھی جو وہاں سے بیج نکلے ہیں ان میں میل اور فیمیل دونوں کھجوروں کے درخت جو ہے اس سے لگتے ہیں. اور پرانے دور کی 2.5 ہزار سال پہلے کی کھجوریں وہ ایک دفعہ پھر مارکیٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گی. بہرحال یہ تو کھجور کے بارے میں چند باتیں میں نے بتائی. یہ ایک بہترین غذا ہے جو انسانی جسم کو بہت تقویت دیتی ہے. اسے شوگر کے مریض بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ 2-3 کھجوریں شوگر لیول کو کوئی فرق نہیں ڈالتی. تو آپ بھی اسے کھائیں، اپنی غذا کا حصہ بنائیں تو آپ کو یہ چست اور توانا رکھے گی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.